السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں 7 منٹ لیکچر۔ آج کے اس لیکچر میں انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کی اردو کا سب سے پہلا سبق مناقب عمر بن عبدالعزیز دیکھیں گے۔ یہ سبق علامہ شبلی نعمانی نے لکھا ہے۔ یہ سبق ان کی کتاب مقالات شبلی جلد 4 سے لیا گیا ہے۔ علامہ شبلی نعمانی جون 1857 کو اعظم گڑھ کے ایک گاؤں بندول جراج پور میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے والد صاحب کے کہنے پر وکالت کا پیشہ اختیار کیا۔ انہوں نے ندوۃ العلماء اور اس کے بعد اعظم گڑھ میں دارالمصنفین کا ادارہ قائم کیا تھا۔ علامہ شبلی نعمانی کی وفات سن 1914 میں ہوئی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز ایک عادل انصاف پسند حکمران تھے۔ ان کا تعلق خاندان بنو امیہ سے تھا۔ خلافت راشدہ کے بعد خلافت امویہ یا اموی خلافت نے قریب 100 سال تک اسلامی دنیا پر حکومت کی ہے۔ خلافت بنو امیہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے بعد یزید بن معاویہ، معاویہ بن یزید، مروان بن حکم، عبد الملک بن مروان، ولید بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ خلیفہ بنے ہیں۔ انصاف پسندی کی وجہ سے ان کو 5واں خلیفہ اور عمر ثانی کے القابات سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کون ہیں؟ یہ جاننے سے پہلے میں آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات گشت کر رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک گھر کے سامنے سے آواز آتی ہے۔ ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ بیٹا دودھ میں پانی ملا دو۔ وہ بیٹی کہنے لگی ماں کیا آپ کو معلوم نہیں کہ عمر بن خطاب نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہوا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی بیٹی رات کے وقت میں کہاں عمر بن عبدالعزیز تجھے دیکھ رہا ہوگا۔ اس عورت کی بیٹی کہنے لگی کہ ماں اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں دیکھ رہے لیکن عمر کا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے کے اوپر ایک نشان لگایا اور وہاں سے چل دیے۔ صبح ہوئی تو انہوں نے اپنے سارے بیٹوں کو اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا کہ تم میں سے کون شادی کی خواہش رکھتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عاصم کہنے لگے کہ اے بابا جانی میں شادی کا خواہش مند ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کے گھر شادی کا پیغام بھیجا اپنے بیٹے کے لیے کہ جس کی بیٹی نے دودھ میں پانی ملانے سے انکار کر دیا تھا، اور اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عاصم کی شادی اس لڑکی کے ساتھ ہو گئی جس نے دودھ میں پانی ملانے سے انکار کیا تھا۔ ان دونوں کی شادی کے بعد ان کی ایک بیٹی پیدا ہوئی اور انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی عبدالعزیز نامی شخص کے ساتھ کر دی، اور یہ وہی عبدالعزیز ہیں جن کے بیٹے تاریخ میں عمر بن عبدالعزیز کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ گویا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عاصم عمر بن عبدالعزیز کے نانا لگتے ہیں رشتے میں، اور وہ لڑکی جس نے دودھ میں پانی ملانے سے انکار کر دیا تھا وہ عمر بن عبدالعزیز کی نانی لگتے ہیں۔ سبق مناقب عمر بن عبدالعزیز میں سب سے پہلے صفحے کے اوپر علامہ ابن جوزی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ بہت مشہور محدث تھے۔ ان کا اصل نام عبد الرحمن تھا۔ جوز اصل میں عربی زبان میں اخروٹ کو کہتے ہیں۔ ان کے والد صاحب کے گھر کے صحن میں ایک اخروٹ کا درخت ہوا کرتا تھا، اسی وجہ سے ان کا نام ابن جوزی پڑ گیا۔ ابن جوزی سے مراد اخروٹ والے کا بیٹا۔ یہ حنبلی مسلک سے تعلق رکھتے تھے اور قریب انہوں نے 250 کتابیں تصنیف کی ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی جب مصر گئے تو مصر میں ان کے کتب خانہ خدیویہ میں علامہ شبلی نعمانی کو محدث ابن جوزی کی لکھی ہوئی کتاب سیرت العمرین ملی۔ سیرت العمرین میں محدث ابن جوزی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی زندگی کے حالات کو قلم بند کیا تھا۔ علامہ شبلی نعمانی کو یہ کتاب وہاں سے ملی اور انہوں نے اپنی کتاب الفاروق لکھنے میں اس کتاب سے بہت زیادہ مدد حاصل کی تھی۔ سیرت العمرین میں سب سے اہم کارنامہ جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا بتایا جاتا ہے
وہ ان کا غیر مذہب والوں کے ساتھ اچھا سلوک تھا۔ غیر مذہب والے جن کو ذمہ کہتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تلقین باقاعدہ اسلام نے کی ہے۔ سب سے پہلے صفحے پر ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس ہمس کا ایک عیسائی شکایت لے کر آیا۔ ہمس یہ ایک قدیم شہر ہے، موجودہ شام میں دمشق سے تقریباً 300 کلومیٹر دور یہ شہر آج بھی موجود ہے۔ اسلامی دنیا میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شہر کو فتح کیا تھا۔ وہ عیسائی آ کر یہ کہنے لگا کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے بیٹے عباس نے میری زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ عباس بھی اس وقت وہاں پر موجود تھے۔ عمر بن عبدالعزیز عباس کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، ہاں عباس تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ عباس کہنے لگے، یہ زمین مجھے میرے باپ خلیفہ ولید بن عبد الملک نے بطور جگیر عنایت کی ہے اور میرے پاس اس کی سند بھی موجود ہے، میرے پاس اس کی رجسٹری موجود ہے۔ آپ نے عیسائی کی طرف دیکھا اور کہا کہ ہاں بھائی اب تم کیا کہتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میں اللہ کی کتاب قرآن مجید کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے کہ اے عباس، اللہ کی تحریر تمہاری سند سے، تمہاری اس رجسٹری سے زیادہ مقدم ہے، لہٰذا عباس سے وہ زمین لے کر وہ آپ نے عیسائی کو واپس کر دی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا وہ کون سا ایسا کارنامہ تھا کہ جس کی وجہ سے خاندان بنو امیہ والے ان کے دشمن بن گئے، اور کون سی وجوہات تھی کہ جس وجہ سے عمر بن عبدالعزیز کو محض 3 سال حکومت کرنے کے بعد زہر دے کر شہید کر دیا گیا؟ یہ دونوں سوالات انشاءاللہ العزیز ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔